نکاح انسان کیوں کرتا ہے، یہ آج کل کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نکاح کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بتایا قرآن مجید کے اندر جوڑے بنانے کا، هو الذی خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور وہ اللہ جس نے تمہارے لیے جوڑوں کو پیدا کیا ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان آپس میں مودت ہو، محبت ہو، اور آپس میں رحمت ہو۔ یہ تین مقاصد اللہ نے بتائے۔ اور اگر میاں بیوی کے ہاں بچہ ہی نہیں ہوا، 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال ساری زندگی گزر گئی، لیکن یہ تینوں چیزیں موجود تھیں، لتسکنوا الیہا اور مودت اور رحمت، جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ جوڑے بنانے کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا مقصد نہیں ہے، صرف نفس کی خواہش کو پورا کرنا، سیکس کو پورا کرنا، یہ اللہ نے مقصد نہیں بتایا۔ اور جو بندہ شادی کرے، نکاح کرے اس مقصد کی خاطر، وہ بڑی غلطی کر رہا ہے، صرف اس مقصد کی خاطر بڑی غلطی کر رہا ہے۔ بہت سارے جوڑے ایسے ہوتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے، نہیں اولاد ہوتی، لیکن ہم دونوں انسان ہیں، ہمارے درمیان نکاح کا تعلق ہے، ہم اسی طرح زندگی گزار دیں گے۔ گزار دی زندگی انہوں نے، ہزاروں لاکھوں انسانوں سے اچھی زندگی گزار لی اب تک انہوں نے بغیر اولاد کے، کبھی شکوہ زبان پر نہیں آنے دیا، یہ اللہ کی رضا۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ مرد ازدواجی تعلق قائم کرنے کے قابل نہیں تھا، تو ایسی صورت میں لڑکی کو، بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ خلا لے لے، شرعی طور پر حق حاصل ہے، اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی بھائی صاحب نے جو سوال کیا نا کہ طلاق ہوتی اس وجہ سے کہ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ایک تو یہ وجہ ہوتی، ایک وجہ یہ ہوتی کہ اولاد نہیں ہے۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے اولاد نہ ہونا، تو ڈاکٹر کہیں گے لڑکا بھی ٹھیک ہے، تندرست ہے، لڑکی بھی ٹھیک ہے، دونوں کے ٹیسٹ ہوئے، سب کچھ ہوا، سب ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہوتی، اب اللہ مالک۔ ایک یہ ہے کہ وہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کے قابل نہیں ہے، تب وہ خلا لے سکتی ہے۔ لیکن اگر شادی کے بعد ظاہر ہوا کہ یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، بہت ساری خواتین جو کہتی ہیں بس اب نکاح ہو گیا، اب ہم نے اسی طرح زندگی گزارنی، یہی سب کچھ نہیں ہے، بات مکمل ہوگی۔ اور جہاں تک یہ جو ہے نا ہمارے نئے جوڑے شادی شدہ کے اندر یہ بیماری کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، یہ انڈرسٹینڈنگ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ انڈرسٹینڈنگ یہ شادی کا مقصد بھی نہیں ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کیا، ایک دوسرے کا افہام و تفہیم نہ ہو، دونوں کا مزاج الگ ہے، دونوں کا مزاج الگ ہے۔ اب دو بھائی ہوں، دونوں کا مزاج الگ الگ ہے، نہیں ملتا مزاج، تو کیا یہ آپس میں بھائی بن کر نہیں رہ سکتے؟ نہ ملے مزاج، نہیں ملتا مزاج، ساری زندگی نہیں ملتا، ساری زندگی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ نکاح کا مقصد صرف انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، نکاح کا مقصد کیا، نہیں مزاج ملتا تو ایک بندہ ایثار کر لے، ایک بندہ قربانی دے لے، ساری زندگی گزر جاتی ہے خیر سے۔ طلاق سے آخری وقت تک بچنا چاہیے، طلاق مسائل کا حل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، ابغض الحلال، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ تو جب اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کام، تو اس میں خیر کہاں سے آئی؟ طلاق کے بعد بھی کیا حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں سارے، پھر کہیں شادی کریں گے کوئی رشتہ ملے گا، تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ رشتہ انڈرسٹینڈنگ کرنے والا ہو؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ اچھا ہو، یا جتنی اس میں خوبیاں تھی وہ اس میں ہو؟ بڑا اچھا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ شادی شدہ جوڑوں کو نا اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں، ایڈاپٹ کرنا، متبنہ بنانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیٹیاں تھیں، بیٹے چھوٹے چھوٹے، عبداللہ بھی، ابراہیم بھی، طاہر بھی، طیب بھی، 4 بیٹے چھوٹے چھوٹے انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو بیٹا بنایا،
زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو لوگوں نے زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا تھا، سورہ احزاب. پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، مت کہو زید ابن محمد، زید ابن حارثہ کہو، اصل باپ کا نام بولو. تو ایڈاپٹ کرنا بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی کو متبنہ بنانا، لے پالک بیٹا بیٹی، یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب دیکھا کہ 5 سال 6 سال گزر گئے، نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوئی، فوراً ایڈاپٹ کر لیا جائے، فوراً متبنہ بنا لیا جائے. اور جس کو الحمدللہ گزارش کی، جس عزیز کو، جس دوست کو آئے کہ جی میاں بیوی ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، دعا کریں، ٹھیک ہے، دعا بھی کریں، دوا بھی کریں، علاج بھی کریں، لیکن 4-5 سال کے بعد، 5-6 سال کے بعد ہر صورت میں بچے کو ایڈاپٹ کر لینا چاہیے، ہر صورت میں. اس لیے کہ پھر ساری ذہنی توانائیاں اس بچے کی طرف لگ جاتی ہیں. اسی کو جناب سکول بھی چھوڑ رہے ہیں، لا بھی رہے ہیں، لے جا بھی رہے ہیں، اس کے مسائل ہیں، کبھی بیمار ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، دونوں میاں بیوی کی توجہ ادھر لگ جاتی ہے. اللہ کا نظام ہے، وہ جو منفی نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں ان سے اللہ بچا لیتا ہے. تو ڈاکٹر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایڈاپشن کی طرف لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے باقاعدہ، کہ وہ بچے ایڈاپٹ کریں، متبنہ بنائیں، لے پالک بچہ، ایک بچہ بھی لے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں باقاعدہ بچیاں، ڈھیر ساری بچیاں تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا پتہ وہ کیا بات تھی کہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیتے تھے. مکے میں اب بھی وہ 4 دیواری کر کے جگہ ابھی بھی انہوں چھوڑی ہوئی ہے، وہاں کوئی تعمیر ابھی تک نہیں کی، جہاں کے لوگ اس دور میں لوگ بچیوں کو بس گڑھا دبا، بچی پیدا ہوئی زندہ، مارتے بھی نہیں تھے، زندہ گڑھا کھودا مٹی برابر کی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول بنایا ازواج مطہرات کو، یہ کہا کہ جہاں کہیں اولاد ہونے والی ہوتی تھی وہاں ازواج مطہرات کو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درہم دیتے تھے، درہم، اور کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے. کہتے تھے ساتھ لے جاؤ، اس کے ساتھ خاتون کے ساتھ تعاون بھی کرو، اس کے کام بھی آؤ، اس کے گھر میں کھانا وانا پکانا یہ تعاون بھی کرو. اور اگر بیٹی ہو جائے اور وہ زندہ درگور کرنے لگے تو واپس ان سے بیٹی لے لینا، ہم پر پالیں گے. حضرت عائشہ کے کئی بچیاں پلتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیگم کے ساتھ یہ کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا تھا ان کو خوب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پیسہ بھی خوب دیا تھا. چنانچہ وہ تو اونٹ بھی دیتے تھے، بکریاں بھی دیتے تھے، غلام بھی دے دیتے تھے کہ یہ بچی ہمیں دے دو، بچی ہمیں دے دو، یہ پیسے دے دو، بچی دے دو، زندہ نہ درگور کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے رہے طویل عرصہ. تو معلوم ہوا کہ وہ ایڈاپٹ کرنا اور معاشرے کے اندر بے سہارا بچے اچھے خاصے مل جاتے ہیں. اچھے خاصے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچوں کو پرورش نہیں، کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، بیچارے دیکھ بھال نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کوئی ایڈاپٹ کرتے. دیکھیے جناب، اس ماحول میں عزیزوں میں سے کوئی بچہ دے دے ایڈاپشن کے لیے، متبنہ بنانے کے لیے کافی مشکل ہو گیا، کافی مشکل ہو گیا. ہاں یہ ابھی بھی روایت ہے، میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ کئی بہنوں نے اپنی دوسری بہن کو اپنا بچہ دے دیا پیدائش کے کچھ لمحے بعد. ابھی بھی بہت مثالیں موجود ہیں، بہت مثالیں موجود ہیں. لیکن اب ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر جو باتیں پیش آ رہی ہیں نا، وہ آ رہی ہیں ہسپتالوں میں پیش آ رہی ہیں کہ بچہ پیدا کرتے ساتھ ماں کا انتقال ہو گیا. بہت زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، بہت زیادہ کیسز ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد گھر میں کوئی اس بچے کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہسپتال والوں سے اگر رابطہ کیا جائے اور ان تنظیموں سے باقاعدہ رابطہ کیا جائے تو الحمدللہ بچے کی متبنہ بڑی آسانی سے، اس دور میں بھی آسانی سے مل جاتا ہے. اس دور میں بھی. ایک تو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ بانجھ عورت سے جس کے ہاں اولاد نہ ہو کیا اسے شادی کی جا سکتی ہے؟ تو بانجھ عورت کا تو پہلے ظاہر نکاح ہوا ہوگا تبھی پتہ چلے گا نا یہ بانجھ ہے، بھائی پہلا شوہر ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بے اولاد خواتین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی.
بیوہ عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، ان کی بیوہ عورتوں سے ازواج مطہرات تھیں، ان سے آگے بچے نہیں ہوئے. تو ایسی صورت کے اندر معلوم ہوا کہ معلوم بھی ہو کہ اس کے ہاں بچے نہیں ہیں یا بچے ہونے والے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اس سے نکاح کرنا جائز ہے، بلکہ اس کو معاشرے میں سہارا دینا بہت ضروری ہو گیا. اور یہ بات جو عورتوں کو طلاقیں ہو جاتی. اور اس کا حل کیا ہے معاشرے کے اندر؟ حل کیا ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس عورت کے ہاں بچہ نہیں ہو سکتا، تو بہت سارے پروفیسر میرے ساتھی پروفیسر، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اولاد نہیں ہوئی. اب جب اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے دوسری شادی کی کوشش کی. تو میں نے ان پروفیسر صاحب سے کہا، کئی دفعہ ہوا، میں نے عرض کیا کہ دیکھو، پہلے اپنا ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اپنا چیک اپ کراؤ. اگر تو آپ تندرست ہو تو ایسی ڈاکٹر کے نہیں آپ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہیں، تو ایسی صورت میں دوسری شادی کر لو، ورنہ کسی اور لڑکی پر ظلم نہ کرنا اور کسی کی زندگی خراب نہ کرنا. تو الحمدللہ جب انہوں نے چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا نہیں، ڈاکٹر نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ اولاد کر. انہوں نے پھر بخوشی تیار کیا، بیوی کو تیار کیا. یہاں تک کہ بعض پروفیسروں کی تو بیویاں خود رشتہ تلاش کر کے لائیں اور اس شادی میں شریک ہوئی. اصل مسائل کا حل یہ والا ہے کہ اس طرح ماحول بنایا، ایک دم نہیں ہوتا، ماحول بنانا پڑتا ہے، گھر کا ماحول بنانا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں ایک تو یہ گزارش ہے. دوسری گزارش، بھائی صاحب نے سوال کیا کہ بڑے ہونے کے بعد پردے کا مسئلہ آتا ہے. اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا، دیندار لوگ، وہ متبنہ نہیں بناتے، کہتے ہیں جی بعد میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں پردے کے. حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بشرطے کہ دین کا پتہ ہو. بالفرض لڑکی ہے. اب ایسی صورت کے اندر لڑکی جوان ہو گئی. اب وہ جو باپ ہے، سوتیلا باپ ہے، اس سے ظاہر ہے وہ غیر محرم ہے، پردہ کرے گی. لیکن کب؟ 14-15 سال کی عمر کے بعد. جب وہ بالغ ہو جائے تو ایسی صورت میں اب یہ باپ اس کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے. جس طرح عام گھر کے اندر صرف چہرہ کھلا رہے، آپس میں بیٹھ کر بے تکلفی نہ کریں، تنہائی میں نہ رہیں. اتنے میں 2-3 سال کے بعد 20 سال کی ہو جائے گی، پھر چند سال کے بعد شادی ہو جائے گی، پھر چلی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑی سی ترتیب بنانی پڑتی ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ رہے، بیوی کے کمرے میں رہے، یا اس کو الگ کمرہ ہو یا الگ جگہ ہو، اس کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، تنہائی میں باتیں نہ کرے، خلوت نہ ہو بس. باقی وہ کھانا رکھ دے سامنے، کھانا لا دے، پانی لا دے، ٹھیک، اس کے لیے بہت ساری گنجائشیں موجود ہیں. اسی طرح لڑکا اگر ہو، لڑکا پال لیا، اب وہ جوان ہوگا تو بیوی کے لیے نامحرم، ٹھیک ہے. اب وہ بیوی کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، بالغ ہونے کے بعد گھر میں رہے، اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، کالج سے آ رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، اپنے گھر میں کھانا کھا رہا ہے، بس یہ کہ تنہائی نہ ہو. باقی جو جسم کا پردہ ہے اس میں وہ میں نے بتایا کہ چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں یہ کھلے ہیں، باقی تو بدن ستر ہے اس کا. اس لیے تھوڑی سی ترتیب بنا لی جائے تو مشکل نہیں ہے. دوسروں کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے، پورے خاندان کے لوگوں میں پیٹ میں درد ہوتا ہے، وہ تو اس کو وہ سنبھالنے سے پہلے اس کو بتا دیں گے کہ تمہارا باپ نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یوں ہی بچہ سنبھلنے لگے، بالغ نہیں ہونا، جو بچہ سنبھلنے لگے اس کے نام کے ساتھ اس کے اصل باپ کا نام لکھوایا جائے. بات ہی ختم کر دی شریعت نے. اس کی پیدائشی پرچی کے اوپر اس کے اصل باپ کا نام لکھوایا جائے. بات ہی ختم کر دی شریعت نے. شروع سے اس کو بتایا جائے. یہ نہیں کہ بالغ ہونے کے بعد شادی کے وقت میں ظاہر ہو، نکاح کے وقت میں ظاہر ہو. کوئی ایسے بھولے بندے کوئی دنیا میں نہیں پائے جاتے. لوگ ضرور بتاتے ہیں، لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے. لیکن جب انسان، اور میں بتاؤں اس سے نفسیاتی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں. اگر نہ بتایا جائے نا، نفسیاتی بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں بنسبت بتانے کے. اور اگر ذرا بچہ سنبھل جائے پھر اس کو آرام سے پھر پوری بات بتا دی جائے، پھر اس کو محبت دی جائے، کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں نہیں، وراثت اور چیز، پیٹ میں درد اور چیز، وراثت اور چیز. پیٹ میں درد میں نے یہ بتایا کہ لوگ جو ہے جب آپ چھپائیں گے بھی کسی کو نہ بتانا، یہ لے پالک ہے، میری بیٹی نہیں ہے، بس نہ بتانا، تو لوگ نہیں بتاتے، لوگ کہنا مانتے ہیں.
وہ کہنا مان، اگر آپ کسی کو کہہ دیں گے نا دیکھو بھائی یہ نہ بتانا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ لگ گیا، تو وہ دوسرے کو کیا کہتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی کو بتانا نہیں ہے اس کے بیٹا نہیں ہے، تو وہ نہیں بتاتے، پہلے پکا کر دیتے اگلے کو نہیں بتانا، وہ بھی 10 بندوں کو بتا کر پکا کر دیتا کسی کو نہیں بتانا۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں، بس شروع میں بتا دیجئے، خاندان میں کھول دیجئے، تو پھر دوبارہ بار بار ذکر کی ضرورت نہیں رہتی ایک بار۔ جو جہاں تک وراثت کا تعلق ہے نا، یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ ایک بچے کو آپ ایک بچی کو پالتے ہیں اور پالنے کے بعد جناب اس کو وراثت میں سے حصہ بھی نہیں ملتا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اس میں جو وراثت کا سوال ہے اس کو وراثت ہی نہیں ملتی اس کو۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، وارثوں سے زیادہ مل سکتا ہے اس کو، 2 طریقے، وارثوں سے زیادہ مل سکتا ہے اس کو 2 طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ زندگی کے اندر اس کو گھر دینا چاہیں، اس کے گھر نام رجسٹری کر دیں، زمین پلاٹ جائیداد پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، مالک بنا دیں اس کو، جائز۔ نمبر 2 طریقہ کہ آپ نے چاہا کہ میرے پاس جتنا پیسہ ہے اس میں سے بھی اس کو ملے، تو آپ 1/3 کی وصیت کر دیجئے، 1/3 کی وصیت کر دیجئے، وہ سارے مال میں سے 1/3 اس کے مرنے کے بعد اس لے پالک بچی کو یا لے پالک بچے کو ضرور ملے گا۔ یہ آسان ترین طریقہ، 1/3 کی وصیت کر دیجئے یا زندگی میں اس اڈاپٹ کیے ہوئے بچے کو دے دیجئے، تو مسئلے کا حل موجود ہوگا انشاءاللہ۔